اللہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اے اللہ کی اطاعت کرنے والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے کے دن تمہیں مؤذن جمعے کی نماز کے لیے پکارے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اب تمہارے لیے ضروری ہے، تمہارے اوپر لازمی ہے، واجب ہے کہ تم اپنے گھروں کے کاموں کو چھوڑ دو، اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اپنی تمام مشغولیات کو چھوڑ کر جمعے کے لیے دو۔ 27 رمضان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شب قدر اس مہینے میں عطا فرمائی تھی، ان میں سے 4 راتیں گزر چکی ہے، اب 1 رات صرف باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت پیارا مہینہ عطا فرمایا تھا، بہت قیمتی مہینہ عطا فرمایا تھا، جس کے بارے میں سرور کائنات احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ میرے دوستو، آج وہ مہینہ کی آخری جمعہ ہے جس کو ہم جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیا اس کے بعد آخری جمعہ اور جمعۃ الوداع نہیں آئے گی؟ آئے گی ضرور، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم آئندہ جو جمعۃ الوداع آنے والی ہے، آخری جمعہ آئے گی، ہم باقی رہیں گے کہ نہیں، یہ دنیا کی بہاریں ہم دیکھ پائیں گے بھی کہ نہیں، اس دنیا کے اندر ہماری سانسیں چلے گی کہ رک جائے گی، یہ ہمیں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ان حضرات پر بھی گزرا جنہوں نے اس کے روزے رکھے، ان حضرات پر بھی یہ مہینہ گزر گیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے نوجوان ہو یا بزرگ، جنہوں نے اس رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کی، اللہ کی اطاعت کی، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نوافل اور نمازوں کا اہتمام کیا۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ان لوگوں پر بھی گزرا جنہوں نے اس ماہ مبارک میں روزہ نہیں رکھے، جس نے اس ماہ مبارک کے اندر نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، جس نے اس ماہ مبارک کے اندر نوافل اور تراویح کا بھی اہتمام نہیں کیا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ان پر بھی گزرا۔ لیکن ان میں اور روزہ رکھنے والوں میں فرق ہے۔ روزہ رکھنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے تو اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن کے اندر سمیٹ لیا، لیکن جو یہ مہینہ مبارک مہینہ پا کر بھی اگر اس کی عظمت ان کے دل کے اندر نہ ہو، اس کا احترام اس کے دل کے اندر نہ ہو، روزہ انہوں نے نہیں رکھے، روزے کو بوجھ سمجھ کر کے چھوڑ دیا، تو دنیا کے اندر ان سے بڑا خسارہ، ان سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں۔ میرے دوستو، آج لوگ چھوٹے چھوٹے بہانہ بنا کر کے، چھوٹی سی بیماری کا بہانہ بنا کر کے آج رمضان المبارک کے قیمتی روزے چھوڑ دیتے ہیں، آج رمضان المبارک کی تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے گھٹنے میں درد، ہمارے کمر میں درد، ہمارے سر میں درد، چھوٹا بہانہ اور بڑی عبادتوں سے محروم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو میرے بندے نے اس رمضان المبارک کے اندر تمام تکالیف کو برداشت کیا، تمام مصیبتوں کو برداشت کر کے میرے دربار میں آ کر ڈیرا ڈال دیا، میرے دربار میں آ کر انہوں نے سجدے کیے، میرے سامنے جھک گئے، تو اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب سارے آدمی جھکے ہوئے ہوں گے، میں اللہ اس کے سر کو بلند کروں گا، ان کی عظمت کو بلند کر دوں گا۔ جب میدان محشر میں ہر آدمی
پریشان حال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے والوں کے دلوں کو، ان کے چہروں کے اندر ایک عجیب نورانیت، ایک عجیب بشاشت، ایک عجیب خوشی اللہ پیدا فرما دیں گے۔ جس طرح آدمی روزہ رکھتا ہے، ان کے چہرے کے اندر ایک عجیب مرجھائی آتی ہے، چہرہ ڈاؤن پڑ جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کا چہرہ ایسا کھلے گا جیسا کہ 14ویں رات کا چاند کھلتا ہے۔ اور میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمام دنوں کے سردار جو بنایا ہے، وہ جمعے کے دن کو بنایا ہے۔ جمعہ یہ جمع ہونے کی جگہ ہے۔ جمعے کے معنی ہے ایک جگہ اکٹھا ہونا، جمع ہونا۔ جو جمعہ، اس لیے جمعہ کو جمعہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان ایک دن اپنے تمام مشغولیات کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں اللہ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جمع ہونا ایک میدان محشر کا عکس ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن جس طرح سارے دنیا کے مسلمان، چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی شہر کا رہنے والا ہو، جب جمعے کا دن آتا ہے تو جمعے کی اذان ہونے کے بعد وہ اپنی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح جمعے کے دن میں ان کو جمع کرتا ہوں ایک جگہ، ایسی قیامت کے دن ایک میدان میں ان کو جمع کروں گا، اور اس جمعے کے دن ہی میں ان کو اپنا دیدار کراؤں گا۔ یہ جمعہ جو ہے بڑی فضیلت والی ہے، بڑی عظمت والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جمعے کا دن جو آتا ہے، اس کے اندر میں ایک گھڑی رکھتا ہوں جس کے اندر جو بھی بندہ دعائیں کرتا ہے میں اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ یہ صرف جمعۃ الوداع کی بات نہیں، ہر جمعے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک گھڑی کو پیدا کرتے ہیں جس کے اندر اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ اور جمعہ ایک ایسی چیز ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اے اللہ کی اطاعت کرنے والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے کے دن تمہیں مؤذن جمعے کی نماز کے لیے پکارے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اب تمہارے لیے ضروری ہے، تمہارے اوپر لازمی ہے، واجب ہے کہ تم اپنے گھروں کے کاموں کو چھوڑ دو، اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اپنی تمام مشغولیات کو چھوڑ کر جمعے کے لیے دوڑو۔ فسعوا، اللہ کہتا ہے دوڑو، سعی کرو، کیونکہ اگر تم جمعے کی اذان سن کر بھی دنیا کے کاموں میں لگے رہے، اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جب تمہارے کانوں میں جمعے کی اذان پڑ جائے تو اب تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے جمعے کی تیاری میں لگ جاؤ۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اپنی دکانوں کو چھوڑ دو، اپنی تجارت کو چھوڑ دو، اپنی کھیتی باڑی کو چھوڑ دو، بس اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کے گھروں کی طرف دوڑو۔ اور فرمایا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے بہترین بدلہ ہے، تمہارے لیے بہترین اجر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو،
صرف میں یہ نہیں کہتا کہ صرف میرے گھر میں آ کر تم 24 گھنٹہ پڑے رہو، صرف میری ہی اطاعت کرو، اپنی بیوی بچوں کا دیکھ بھال نہ کرو، تم تجارت نہ کرو۔ نہیں، اللہ جو ہے مسلمان کو جو دین دیا وہ رہبانیت کا نہیں دیا۔ عیسائیوں کے اندر جو دین تھا وہ رہبانیت کا تھا، جو ان کے آدمی گرجا گھروں میں اپنے چرچ میں جاتے تھے تو وہ دنیا سے منقطع ہو جاتے تھے، دنیا سے ان کا ربط ٹوٹ جاتا تھا۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کیا کہتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت بھی کرو اور اپنے گھر والوں کی پرورش کے لیے تم تجارت بھی کرو حلال طریقے پر، تم دکان بھی چلاؤ حلال طریقے پر، تم خرید و فروخت بھی کرو حلال طریقے پر، تم کھیتی باڑی بھی کرو حلال طریقے پر۔ حرام طریقے پر کرے تو تمہارے دنیا اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ اب آگے کیا فرماتا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ اے لوگو جب تم اللہ کی عبادت کر لیے، اللہ کی اطاعت کر لیے، جمعے کی نماز ادا کر لیے، اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے اندر پھیل جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اپنی روزی کو تلاش کرو، اپنی روزی کے لیے تلاوت کرو، اپنی روزی کے لیے تجارت کرو، اپنی روزی کے لیے دکان میں بیٹھو، اپنی روزی کے لیے کھیتوں میں جاؤ، اپنی روزی کے لیے جہاں چاہو حلال طریقے پر اللہ کا فضل تلاش کر کے اپنی روزی کو تلاش کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، پھیل جاؤ زمین کے اندر۔ اللہ نے پوری دنیا کو تمہارے لیے بنا دیا ہے، جہاں سے چاہو حلال طریقے پر رزق کماؤ۔ لیکن پہلے کیا کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، پھر جا کر تم اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، خود اپنے لیے رزق تلاش کرو۔ اب جب اللہ کی عبادت کر کے ہم اپنے رزق کی تلاش کے لیے نکلیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ جہاں تمہیں 1 روپے ملنے کی جگہ ہوگا میں اس میں 2 روپے تمہیں عطا کروں گا، منافع دوں گا، تمہارا نقصان نہیں ہوگا، تمہارے خسارے کو تمہارے وقت کو میں برباد نہیں کروں گا، کم وقت میں زیادہ منافع تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم 20 منٹ آدھا گھنٹہ اگر ہم اللہ کی عبادت میں لیے تو آدھا گھنٹے کے اندر ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا اگر یہ سوچ لیے تم تو اس آدھے گھنٹے میں تم جتنا نقصان سمجھ کر کے تم میری عبادت سے رک گئے تو میں اس سے دگنا نقصان تمہیں پہنچاؤں گا، اور اس آدھے گھنٹے میں تمہارا کوئی بھی منافع نہیں ہونے دوں گا، اور تمہارا وہ آدھا گھنٹہ میں ایسے پاس کروں گا تو تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے میرے مسلمانوں، میرے بزرگوں، ہماری گھر کی معزز خواتینوں، اللہ کی اطاعت ہم جتنا کریں گے، اللہ کی عبادت ہم جتنے زیادہ کریں گے، اتنے ہی ہمارے مال میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری صحت میں، ہمارے ہر چیز کے اندر اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ جمعہ جو ہے، یہ جمعہ اتنی قیمتی چیز ہے جس کے اندر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا۔ اسی جمعے کے دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر روح پھونک ڈالی، اسی دن اللہ نے حضرت آدم کو جنت کے اندر داخل کیا، اسی دن اللہ نے جنت سے نکالا، اور یہی جمعۃ المبارک کا دن تھا جس دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ جمعے کی بہت فضیلت ہے، ایک لمبی فہرست ہے جس کو گنانا میرے لیے یہاں دشوار ہے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ لیکن میرے دوستو، یہ جمعہ کیوں قیمتی دن ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ اللہ نے جمعے کے دن کو اتنا مبارک اس لیے بنایا، اور صحابہ کے درمیان یہ بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب اللہ نے ہر قوم کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، ہر نبی کے ماننے والے کو اس دنیا کے اندر بھیجا،
تو ہر نبی ہر امتی کا اللہ نے ایک دن خاص کیا، ایک دن مقرر کیا کہ آج کا دن تمہارے لیے عبادت کا دن ہے، آج کا دن تمہارے لیے اللہ کی اطاعت کا دن ہے، آج کا دن تمہیں ریاضت کا دن ہے۔ ہر امت نے اپنے اپنے طور پر ایک دن منتخب کیا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں منتخب کر کے دیا۔ ہر امت کی چوائس تھی خود، اور اللہ نے ہمیں خود دیا ہے کہ میری چوائس ہے کہ امت محمدیہ اس دین کو اختیار کرے، اس دین کو اپنا دین سمجھے۔ اب جب اللہ خود پسند کر کے دے تو اللہ کی پسند کیا اچھی ہوگی یا بری؟ ہماری پسند بری ہو سکتی ہے، ہمارے پسند خراب ہو سکتے، لیکن جو رب ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو وہ خود پسند کر کے دے، میرے دوستو اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہودیوں نے اپنے لیے خود پسند کیا، عیسائیوں نے اپنے لیے خود پسند کیا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں سنیچر کا دن، ہفتے کا دن چاہیے، ہم اس دن عبادت کریں گے۔ عیسائیوں نے کہا ہمیں اتوار کا دن چاہیے، سنڈے کا دن چاہیے، ہم اس کے اندر عبادت کریں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کے صدقے میں مسلمانوں کو خود ایسا دن عطا کروں گا جس دن میں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جمعۃ المبارک کا دن میں مسلمانوں کو اپنے نبی کے صدقے میں تحفہ دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ تحفہ اس لیے دیتا ہوں کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے اور میرے نبی کی امت سے مجھے محبت ہے۔ یہ جمعے کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن حشر کے میدان کو قائم کریں گے، جس دن اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کے، تمام حیوانوں کے، تمام جناتوں کے جو حساب و کتاب کو شروع کریں گے۔ فرمایا کہ وہ جمعے کا دن ہوگا۔ یہ جو میدان محشر میں ہم سب کو جمع کریں گے نا، جس طرح آج ہم اچھے کپڑے پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے، عطر لگا کر کے، سرما لگا کر کے جمعے کے لیے جمعے کی مسجد میں جمع ہوتے ہیں، ایسی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہر آدمی کے جسم پر ایک بہترین لباس زیب تن کریں گے اور ان کو ایک میدان کے اندر جمع کریں گے۔ میدان محشر میں بھی جمع ہونے کا دن جمعے کا دن ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب آدمی میدان محشر سے فارغ ہو جائیں گے، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہر جنتی کو ہفتے میں ایک دن اپنا دیدار کرائے گا۔ ہر جنتی کو ہفتے میں ایک دن اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ ہر جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جس میدان کا نام ہے میدان مزید۔ اس میدان کے اندر تمام جنتیوں کو جمع کریں گے اور جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنا خصوصی دیدار کرائیں گے۔ میدان مزید کے اندر ساری انسانوں کو جمع کریں گے میرے دوستو۔ سارے انسانوں کو جب جمع کر دیں گے، جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، سلف صالحین ہوں گے، بزرگان دین ہوں گے، علماء اکرام، ہر جنتی کو اس دن جمع فرمائیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میدان مزید کے چاروں طرف نور کی کرسیاں لگائی جائے گی، نور کی کرسیوں کو بچھا دیا جائے گا۔ جس طرح آدمی کے لیے ایک اسٹیڈیم لگاتا ہے، بیچ میں ان کا جو آدمی مخصوص ہوتا ہے، اس بیچ میں اسٹیج کے اندر ان کو لایا جاتا ہے، تو میدان مزید کے چاروں طرف نور کی کرسیوں کو بچھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہر جنتی سے پوچھیں گے، اے میرے جنتیوں اب بتاؤ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو ہر جنتی بیک زبان یہ کہے گا، اے اللہ آپ نے ہمیں دنیا سے بڑھ کر جنت عطا فرمائی، جنت کی ساری نعمتیں ہمیں آپ نے دی ہیں، ایسی ایسی نعمتیں آپ نے ہمیں جنت کے اندر دی ہیں جس کا ہمیں تصور بھی نہیں تھا، ہم کبھی خیال بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ساری نعمتوں کو ملنے کے بعد اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی خواہش نہیں، کسی چیز کی چاہت نہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ تمہیں ابھی ایک چیز کی ضرورت ہے،
سارے لوگ کہیں گے اللہ یہ اتنی ساری نعمتیں ملنے کے بعد بھی ہمیں ابھی ایک چیز کی ضرورت ہے، ایک نعمت ابھی نہیں ملی ہے، ایسی کیسی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام جنتیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ جاؤ اپنے ان علماء کے پاس جاؤ جن کے پاس بیٹھ کر کے تم جمعے کا خطبہ سنا کرتے تھے، جن کے پاس بیٹھ کر تم اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کو سنا کرتے تھے، جاؤ ان سے پوچھو کہ ابھی اور ایک کون سی نعمت باقی ہے جو ساری نعمت ملنے کے بعد بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک نعمت کی ابھی ضرورت ہے، ایک نعمت ابھی نہیں ملی ہے، اس نعمت کی تمام جنتیوں کو ضرورت ہے۔ سارے کے سارے آدمی اپنے اپنے علماء کے پاس پہنچیں گے، اپنے اپنے اماموں کے پاس پہنچیں گے، جن سے جمعے کا خطبہ سنا تھا ان کے پاس پہنچیں گے کہ بتاؤ ہمیں ساری نعمت ملنے کے باوجود بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ایک نعمت باقی ہے، وہ نہیں ملی ہے، وہ کون سی نعمت ہے ہمیں تو معلوم نہیں۔ تو سارے آدمی اپنے علماء کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے کہ یہ بتاؤ ہمیں ایک چیز کی ابھی ضرورت، وہ کون سی چیز ہے؟ تو آپ کے امام آپ کے خطبہ بتائیں گے کہ جاؤ اللہ کے پاس جا کر یہ کہو کہ اللہ آپ نے ساری نعمت تو ہمیں دے دی ہے، لیکن اللہ آپ کا دیدار باقی ہے، آپ کا دیدار جب تک نہ ہو جائے جنت کی ساری لذتیں بیکار، جنت کی ساری حسن بیکار، جنت کی ساری آشائش سے بیکار۔ میرے دوستو، اگر آدمی محبوب کے لیے تڑپے، محبت اگر جس سے ہو جائے، اگر محبوب سامنے نہ رہے تو محبت ادھوری رہتی ہے، اس محبت کے اندر مزہ نہیں رہتا ہے۔ تو سارے لوگ کہیں گے یا اللہ بن دے کے ہم نے سجدے کیے، یا اللہ بن دے کے ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا، یا اللہ ہم نے بن دیکھے سبحان ربی العظیم کہا، یا اللہ ہم نے تیرے نبی کے کہنے پر نہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے، یا اللہ نہ آپ کی تجلیات کو دیکھا، یا اللہ لیکن تیرے نبی کے کہنے پر ہم نے آپ پر ایمان لایا، آپ کے لیے ہم نے رکوع کیے، آپ کے لیے ہم نے سجدے کیے، آپ کے لیے ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اے اللہ آپ کے لیے ہم نے بھوک کی تکلیفوں کو برداشت کیا، پیاس کی تکلیفوں کو برداشت کیا، اے میرے مولا ساری تکالیف کو ہم نے بن دیکھے آپ کے لیے برداشت کیا، لیکن اے اللہ ہمارے دل کے اندر ایک بات تھی کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، جب آپ ہمارے خالق ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کا دیدار ہو جائے، ایک مرتبہ محبوب کی دیدار مل جائے۔ محب کو اگر محبوب کی دیدار مل جائے تو محبوب اپنی ساری چیزوں کو بھول جاتی ہے، ساری لذتوں کو بھول جاتی ہے۔ جب تک نگاہ کے سامنے محبوب نہ ہو تو اس محبت کے اندر مزہ نہیں آتا ہے، اس محبت کے اندر دوام نہیں آتی ہے، اس محبت کے اندر قرار نہیں آتا ہے۔ اس لیے اللہ ہم نے بن دیکھے آپ سے محبت کی ہے، لیکن آج اس محبت کی تکمیل کا وقت آیا ہے۔ جب تک ہم آپ کا دیدار نہ کریں گے اس وقت تک ہماری محبت ادھوری رہے گی۔ فرمایا او میرے بندے آ جاؤ، تم ایک مرتبہ دیدار کی بات کرتے ہو، میں تمہیں ہر جمعہ ہر ہفتہ تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا، اپنا لطف عطا کروں گا۔ ہر جمعہ اللہ تبارک و تعالی میدان مزید کے اندر تمام جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، یہ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہی اس مہینے کو عطا کیا، اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کے صدقے میں امت محمدیہ کو 5 چیزیں عطا کیا جو میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو نہیں دیا، کسی امت کو نہیں دیا، اور دیا تو کس کو؟ نبی کی امت محمد الرسول اللہ کی امت، ہم گنہگاروں کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے میری امت کو 5 چیزیں ایسی دی گئی جو اللہ نے کسی امت کو نہیں دی۔ وہ 5 چیزیں مختصراً عرض ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار بناتے ہیں، سب سے پہلی چیز۔ اور دوسری چیز اللہ فرماتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی میں شرکت شیاطین کو قید و بند کرتا ہوں۔ تیسری چیز اللہ فرماتا ہے کہ میں روزانہ جنت کو سجاتا ہوں۔ رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے والوں کے جنت روزانہ اللہ سے پوچھتی ہے، اللہ آپ مجھے روزانہ کیوں سجاتے ہیں، آپ مجھے روزانہ کیوں سنوارتے ہیں؟ اور جنت کو ایسا سجایا جاتا ہے جیسے دلہن کو ہم سجاتے ہیں۔ دلہن کو جس طرح ہم سجانے والے ہوتے ہیں، ساری حوروں کو، سارے فرشتوں کو لگا دیتے ہیں کہ جنت کو سنوارو، جنت کو سجاؤ، تو جنت پوچھتی ہے رضوان سے کہ اے رضوان جنت، اے جنت کے سردار، اللہ سے یہ عرض کیجئے کہ اللہ ہمیں روزانہ کیوں سجاتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جنت، میں تمہیں روزانہ اس لیے سجاتا ہوں کہ میرے کچھ بندے دنیا کے اندر میری وجہ سے میری خاطر بھوک کو برداشت کرتے ہیں، پیاس کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، تمام پریشانیاں ہیں، لیکن میرا حکم آ گیا کہ تمہیں کھانا نہیں، دن بھر تمہیں پانی پینا نہیں، دن بھر تمہیں اپنی بیویوں سے لذت حاصل کرنا نہیں، تم میری خاطر وہ تمام خواہشات کو چھوڑ دیا، کھانے پینے سے رکھ دیا، اس لیے میں تمہیں سجاتا ہوں، مزین کرتا ہوں، تاکہ وہ میرے بندے دنیا کی تکالیفوں کو برداشت کر کے جب میرے پاس آئیں گے تو میں ریان کے ذریعے سے تمہارے اندر داخل کروں گا، تو تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر، تمہاری سجاوٹ کو دیکھ کر، تمہاری مزین کو دیکھ کر میرے وہ بندے دنیا کی جتنی تکلیفیں برداشت کر کے آئے تاکہ وہ تمام تکلیفوں کو تمہاری ایک جھلک میں بھول جائے، اس لیے میں تمہیں روزانہ سجاتا ہوں۔ ہم روزے داروں کے لیے اللہ کے نزدیک کتنا عظمت ہے کہ روزانہ ہم گنہگار بندوں کے لیے جنت کو سجائی جاتی ہے، اور ایسے سجاتے، میرے نبی نے فرمایا دلہن کی طرح سجاتے ہیں جس طرح ہم دلہن کو سجاتے ہیں۔ کتنا قدر ہے، اللہ کتنا ہم سے محبت کرتا، کتنا پیار کرتا ہے وہ رب، ہم ہے کہ اس کی محبت کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے دوستو ہم نے کتنی چیزیں بتا دی؟ پہلی چیز مشک عنبر، دوسری شرکت شیاطین، تیسری شرکت شیاطین جنت کو مزین کیا جاتا ہے، چوتھی چیز اللہ فرماتا ہے کہ سمندر کے اندر جو سمندر کی تہ کے اندر جو مچھلیاں تیرنے والی ہیں، دنیا کے کالی پہاڑ کے اندر اگر جو ایک چومٹی رینگتی ہے، وہ چومٹی دنیا کی تمام مخلوق کو میں روزے دار کے لیے لگا دیتا ہوں کہ ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرو۔ سمندر کی مچھلیاں، چرند پرند حیوانات، ساری مخلوق روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیری خاطر بھوک کو برداشت کیا، تیری خاطر پیاس کو برداشت کیا، یا اللہ تیری خاطر تمام تکلیفوں کو برداشت کیا، یا اللہ ہم دنیا کے مخلوق آپ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان کی تکلیفوں کو، یا اللہ ان کی بھوک کو دیکھ کر کے یا اللہ تم ان گنہگاروں کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما کر کے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیجئے۔ میرے دوستو سمندر کی مچھلیاں تک ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے، اور اس سے بڑا مقام ہمیں کیا مل سکتا ہے؟ اور پانچویں چیز اللہ فرماتا ہے کہ میرا روزے دار بندہ جب چاہے جس وقت چاہے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، ان کے ہاتھ پھیلانے کی دیر ہوگی، میں دینے میں دیری نہیں کروں گا، وہ مجھ سے جو مانگے گا میں عطا کروں گا، جو چاہے گا میں دوں گا۔ میرا بندہ میرے سے مانگنے میں کنجوسی کر سکتا ہے لیکن میں رب دینے میں کنجوسی نہیں کروں گا۔ یہ روزے دار کی فضیلت ہے، یہ عظمت ہے، اس لیے میرے دوستو اس کی اب جو چند دن باقی رہ گئے اس کی قدر کر لیجئے، رکھنے والے رکھ لیے، لوٹنے والے اس کی فضیلتوں کو، اس کی رحمتوں کو لوٹ لیے، نہ رکھنے والے پچھتاتے رہ گئے، ان کو خسارے میں رہ گئے۔ اب آخری چیز میرے دوستو اس رمضان المبارک میں جو آتا ہے صدقۃ الفطر کا آتا ہے۔ صدقۃ الفطر میرے نبی نے فرمایا کہ اپنی طرف سے دو، اپنے بچوں کی طرف سے دو، اپنی بیوی کی طرف سے دو۔ یہ صدقۃ الفطر ہم کیوں دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب ہمارے روزے کے اندر، رمضان المبارک کے اندر، ہماری عبادت کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے، جو کوتاہیاں رہ جاتی ہے، چاہے ہمارے روزے میں ہو یا ہمارے نوافل میں ہو یا ہمارے تراویح میں ہو، جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس صدقۃ الفطر کی وجہ سے وہ کمی کوتاہی کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کرنے والے کی عبادت قبول ہونے میں ڈاؤٹ رہتا ہے کہ عبادت قبول ہوئی، جو ادا کر دیا صدقۃ الفطر وہ سمجھ لے کہ میری عبادت قبول ہو گئی، میرا روزہ بھی قبول، نماز بھی قبول، تراویح قبول، سب قبول۔ تو اس لیے ہم ہر آدمی صدقۃ الفطر دینے کی کوشش کرے، اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے۔ اللہ کے نبی نے دوسری پوائنٹ کی بات بتائی ہے، کیا بتائی؟ کہ جب تم صدقۃ الفطر ادا کرو گے، اگر تمہارے اوپر، تمہارے بچوں کے اوپر، تمہارے پریوار کے اوپر اگر کوئی مصیبت آنے والی ہوگی، کوئی تکلیف آنے والی ہوگی، کوئی پریشانی آنے والی ہوگی، کوئی ایک ناگوار حادثات پیش آنے والے ہوں گے تمہارے ساتھ، تو یہ صدقۃ الفطر، صدقہ دینے کی برکت سے اللہ اس مصیبت کو، اس پریشانی کو، اس تکلیف کو، اس بیماریوں کو تم سے دور فرما دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے صدقۃ الفطر۔